بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی واضح ہے۔ بہت زمانہ پہلے مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ وہ بہت بڑا ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا اور خود کو خدا کہتا تھا۔ بنی اسرائیل اس کے حکم کے نیچے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور ان سے سخت کام کرواتا تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا۔ خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون ڈر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بہت پریشان ہوئیں کہ کہیں فرعون کے سپاہی ان کو قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ بچے کو ایک چھوٹے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے صندوق دیکھا۔ جب کھولا تو اس میں ایک ننھا بچہ سو رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کرو۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ بچ گئے اور فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ وہاں بڑے ہوئے اور جوانی تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ نیک اور بہادر تھے۔ ان کا دل ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا دیکھ کر وہ دکھ محسوس کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک بنی اسرائیلی اور ایک فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے آدمی کو ایک مکہ مارا جو اتنا زوردار لگا کہ وہ مر گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو شیطان کا کام تھا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دل میں اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب کبھی کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگلے دن پھر ایک بنی اسرائیلی کسی جھگڑے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا شاید یہ بار بار جھگڑوں میں پھنس جاتا ہے، لیکن فرعون کی قوم کے لوگ یہ بات دیکھ کر سمجھ گئے کہ پچھلے دن والا قتل بھی موسیٰ علیہ السلام ہی نے کیا ہے۔ یہ خبر جلد ہی فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے ایک نیک آدمی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ فرعون کے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ نہ کھانے کا سامان لے سکے اور نہ ہی کوئی ساتھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ بالکل اکیلے راستوں پر نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن تک سفر کرتے رہے۔ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو۔ وہ تھک گئے
لیکن ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار وہ مدین کے علاقے میں پہنچے۔ مدین کے ایک کنویں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ بہت سے جانور چرانے والے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں اور پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نرمی سے پوچھا، تم کیوں رکی ہوئی ہو؟ جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ لڑکیوں نے جواب دیا، ہم اکیلی لڑکیاں ہیں اور مردوں کے بیچ نہیں جا سکتی۔ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس لیے ہمیں خود ہی جانور لانے پڑتے ہیں۔ جب یہ سب چرانے والے اپنے جانوروں کو پلا لیں گے تو تب جا کر ہم پانی بھریں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات پر رحم آیا۔ وہ آگے بڑھے اور دونوں بہنوں کے جانوروں کو بآسانی پانی پلا دیا۔ لڑکیاں خوش ہو کر اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے درخت کے نیچے جا بیٹھے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے جو بھی خیر عطا کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر بعد انہی لڑکیوں میں سے ایک حیا پردے کے ساتھ واپس آئی اور کہا، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے سارا حال سنا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ایمانداری اور بہادری سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ عرصہ رہ جائیں اور ہماری بکریاں چرائیں، اس کے بدلے آپ کو رہائش اور سہولتیں ملیں گی۔ بعد میں انہی لڑکیوں میں سے ایک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی کر دیا گیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین میں کئی سال سکون سے رہے۔ کئی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے۔ پھر ایک دن وہ اپنی بیوی اور گھر والوں کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک رات وہ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے۔ سردی تھی اور اندھیرا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور ایک روشنی دیکھی۔ وہ آگ لینے کے لیے پہاڑ کی طرف بڑھے تاکہ گھر والوں کو گرمی مل سکے۔ جب وہ قریب پہنچے تو اچانک اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتے اتار دو، تم پاک وادی میں ہو، میں نے تمہیں اپنا نبی چن لیا ہے، میری بات سنو اور میری عبادت کرو۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات دیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب وہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا ناگ بن جاتی اور جب ہاتھ بغل میں رکھتے اور نکالتے تو وہ روشن اور چمکتا ہوا نظر آتا۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت بڑا ظالم بن گیا ہے، اسے میری طرف بلاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی
پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے بڑے ادب سے کہا، اے فرعون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون غرور میں آ گیا اور کہنے لگا، میں ہی خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرعون نے اپنی جادوگروں کی فوج کو بلایا۔ ایک دن سب لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں جو سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بڑا اژدہا ناگ بن گیا اور سب جھوٹی چیزیں نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ آخر کار اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کی طرف نکلے۔ اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے۔ جب فرعون اس کی فوج پیچھے آئی تو سمندر کی لہریں پھر مل گئیں اور سب غرق ہو گئے۔ یوں اللہ نے سچائی کو بلند کیا اور ظلم کو ختم کر دیا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور ہو، آخر کار وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔